نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے عنوان پر بے شمار مختلف انداز میں بیانات موجود ہیں، تو دوستوں نے کہا ہے کہ آپ کا حصہ بھی ان میں شامل ہونا چاہیے۔ قربانی کے متعلق 5 مختصر مسائل پر گفتگو کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ العزیز چند دنوں میں قربانی کی فضیلت، قربانی کے مقام اور قربانی کی شان پر مفصل ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ البتہ اتنا کہتا چلوں کہ قربانی کا حکم یہ اللہ کی طرف سے ملا ہے، اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہم الصلاۃ والتسلیم کی یہ یادگار اور ان کی سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اگر قربانی کے عنوان پر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، مصلحتوں اور اپنی حکمتوں کا فلسفہ بیان کرے، تو ہم اس فلسفے کو ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ قربانی ہر اس عاقل بالغ مقیم مسلمان مرد عورت پر واجب ہے جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو۔ اگر 7.5 تولے سونا نہیں ہے یا 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، اس کی مقدار میں اس کے پاس مال موجود ہے، پیسہ موجود ہے، یا اس کی الگ سے کوئی پلاٹنگ کا سلسلہ ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر 7.5 تولے سے سونا کم موجود ہے، 52.5 تولے سے چاندی کم موجود ہے، تو اس کے گھر کے پورے مال کو دیکھا جائے گا۔ ضرورت اصلیہ سے بہت زیادہ مال ہے، یعنی اس کی ضرورت سے بھی مال اس کے پاس بہت زیادہ موجود ہے، مطلب یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے برابر اس کے پاس مال ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ لہٰذا مجنون، شرعی مسافر، غریب پر قربانی واجب نہیں ہے، اور اسی طرح ماں باپ پر بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے، نہ اپنے مال میں سے نہ بچے کے مال میں سے۔ لیکن اگر قربانی کرنی بھی ہے تو اپنے مال میں سے کرنی ہے، وہ بھی نفل میں شمار ہوگی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ذی الحج کی 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے اگر کوئی مسافر اپنے گھر پہنچ جائے، یا کسی کے پاس 15 دن ٹھہرنے کی نیت کرے، یا کسی غریب کے پاس مال آ جائے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تیسرا اور بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ذی الحج کی 10ویں تاریخ کے صبح صادق کے بعد سے لے کر 12ویں تاریخ کے سورج غروب ہونے سے پہلے تک قربانی کرنے کا وقت ہے۔ دن اور رات کسی وقت بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، البتہ روشنی میں کرنی چاہیے۔ شہر کے لوگ نماز عید سے پہلے اگر قربانی کریں گے تو ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے ایام گزر جائیں، آپ نے قربانی نہیں کی، تو پھر اس کی 2 صورتیں ہیں۔ جانور موجود تھا، ذبح نہیں کیا، جانور زندہ، فقیروں کو خیرات کرنا پڑے گا، نہ اس کا گوشت تم خود کھا سکتے ہو، نہ اپنے مالداروں کو کھلا سکتے ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جانور آپ نے خریدا نہیں ہے، لیکن ایک بکرے کی قیمت آپ کو خیرات کرنا پڑے گی۔ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ صاحب استطاعت مالدار کو ہر سال جانور قربان کرنا، یہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار اور ان کی سنت ہے۔ اس لیے جانور ذبح کرنے کی بجائے اس کی قیمت صدقہ کی، تو نہ ہی آپ کی قربانی کی ذمہ داری ادا ہوگی، نہ ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی یادگار پر عمل ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی ہر صاحب استطاعت مالدار کو ہر سال قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔